ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات. معزز سامعین اکرام، برادران، سب سے پہلی گزارش آپ تمامی حضرات سے یہ ہے، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو میری عمر کے نوجوان ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اکیلے نہ پڑھیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اور مرحومہ کو مولانا آ جائے، آ جائے زمن صاحب تشریف فرمائیں. مل کے باجماعت باواز بلند قرآن کے سورتوں کی تلاوت کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. میرا ساتھ دیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرحومہ رئیس بانو بنت کفایت علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام بحق چادہ معصومین بطفیل اہل بیت علیہ السلام ان صورتوں کا ثواب مرحومہ و مغفورہ جناب رئیس بانو بنت کفایت علی کی روح کو پہنچے شرف قبولیت کے لیے بابا دے بلند نعرے صلوات فرمائیں عزیزان محترم سامعین اکرام برادران علماء کرام اکثر جہاں کہیں بھی ایصال ثواب کی مجلسوں کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ایصال ثواب کی مجلسوں میں شرکت کرنے جائیں تو پوری کوشش کریں کہ ہمارے وجود سے مرحوم یا مرحومہ کو فائدہ پہنچے اور صحیح طریقے سے ایصال ثواب کر کے ہم اس سے آئیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم پڑھنا نہیں جانتی ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم تلاوت کرنا نہیں جانتی سب جانتی ہے لیکن جلد بازی ہر شے کی دشمن ہے ہر شے مصلی پہ آپ جائیے اور بہت زیادہ اجلت میں تیز بازی میں جلد بازی میں عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں جائیں یا امام بارگاہ میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں مطمئن ہو کے جائیں پریشانی کیفیت میں نہیں اضطرابی کیفیت میں نہیں اور یہ بھی صاف سیدھی بات ہے دو دو چار کی بات ہے کہ اگر ہم چونکہ موت کا سلسلہ کسی ایک گھر ایک خاندان سے مخصوص نہیں ہے یہ تو ہر جگہ آنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو صحیح طریقے سے اور اچھے سے ثواب پہنچے تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دوسرے مرحومین کو بھی صحیح طریقے سے ایصال ثواب کریں اور یقیناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایصال ثواب کی ضرورت مرحومین سے زیادہ زندہ افراد کو ہے ہاں تعجب ہو رہا ہوگا آپ کو کیوں وجہ کیا ہے فرض کیجئے کہ اگر یہ مجلس سویم 40واں فاتحہ جو انتقال کے بعد برپا ہوتی ہے اگر یہ برپا نہ ہو لوگ اپنے گھروں میں نظر دلوا لیں قرآن پڑھوا لیں کیا ضرورت ہے فرش عزا بچھانے ضرورت ہے سب سے پہلی ضرورت کا نام اپنے مرحومین کے لیے فرش عزا بچھانے کا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم برادری سے قوم کے درمیان سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے یہ انہی مجلسوں کا فیض ہے کہ قوم میں ہمدردی کا جذبہ برقرار ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں فرش عزا کا انعقاد ہوتا ہے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے اس غرض سے بھی ہوتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جس فرش پر ہم آ کر بیٹھتے ہیں اسی فرش پر اہل بیت علیہ السلام بھی آتے ہیں
اور آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جب فرش ازا پہ آتے ہوں گے تو خاموش بیٹھتے ہوں گے، کوئی کام نہیں کرتے؟ بھائی ادھر سورہ فاتحہ کے لیے گزارش ہوتی ہے تو آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو غیر ممکن بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے اس چاہنے والے کے لیے جس کے لیے مجلس برپا ہو رہی ہے، اور یہ مجلس تو اس خاتون کے لیے برپا ہوئی ہے کہ جس نے اپنی ساری عمر عزاداری امام حسین میں وقف کر دی تھی، جس کا کام ہی رہ گیا تھا فرش عزا بچھانا اور محرم کا انتظار کرنا اور مولا کا عالم سجانا، شینشین سجانا، خدمت عزاداری کرنا۔ تو اب اگر اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والے کے لیے اگر فرش عزا پر آتے ہیں تو آپ تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو غیر ممکن بات ہے کہ اہل بیت خاموش بیٹھے، لہذا اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے اس چاہنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دعائیں دے کر جائیں گے، پڑھ کر جائیں گے نا۔ اور یاد رکھیے کہ جب گنہگار کسی کو اصالِ ثواب کرتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پہنچے نہ پہنچے، صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن اہل بیت جس کے لیے دعا کر کے چلے جائیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور اسی خاتون کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس برپا ہو رہی ہے کہ جس نے خدمت عزا بے لوث کی، جی جان سے عزاداری کے لیے کوشاں رہیں، کوششیں کرتی رہیں، اور واصل جنت ہو گئیں، واصل وادی السلام ہو گئیں، معصومین کی خدمت میں ان کا ایصال ہو گیا، تشریف لے گئیں، انتقال فرما گئیں۔ عزیزوں، اسی عنوان سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، میرے حبیب وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو کہ جب ملائکہ نے مریم جیسی خاتون سے گفتگو کی، کلام کیا، مریم سے باتیں کی، مریم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیسا پیغام ہے کہ ملائکہ مریم کے قریب آئے اور آن کے کہتے ہیں، یا مریم، اے بی بی مریم، ان اللہ اصطفاکے وطہرکے، اے بی بی مریم، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اور تمہیں وطہرکے، تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا، تمہیں بطول بنا دیا، تمہیں ہر نجاست سے دور کر دیا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور صرف منتخب نہیں کیا، صرف پاک و پاکیزہ نہیں بنایا، بلکہ کائنات کی تمام عورتوں میں تمہیں فضیلت دے دی، کائنات کی تمام خواتین میں تمہیں مصطفیٰ بنا دیا، انتخاب کر لیا گیا۔ کون ہے حضرت مریم؟ سب جانتے ہیں، تھوڑا سا اس کا ایکو کم کر دیجئے اور آواز تھوڑا اور بڑھا دیجئے۔ کون ہے حضرت مریم؟ حضرت مریم کون ہے؟ قرآن کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ تو بات طے ہے کہ حضرت مریم کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، کسی معمولی خاتون کا نام مریم نہیں ہے، بلکہ اس والا صفات خاتون کا نام ہے کہ جس کا تذکرہ کرنے کے لیے سید المرسلین سے کہا جا رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ سید المرسلین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جس کے سر پر اللہ نے تمام تر فضیلتوں کا تاج سجا دیا ہو، اسے کہہ رہا ہے کہ تم مریم کا تذکرہ کرو۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو کسی چھوٹے نبی سے نہیں کہہ رہا ہے، کسی چھوٹے رسول سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ نبیوں کے سردار سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو، تم ان کا ذکر کرتے رہو، ان کے
فضائل سناتے رہو، اپنی امت کو ان کے بارے میں بتاتے رہو، ان کی فضیلتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے رہو۔ اب سوچئے کہ سید المرسلین جیسے نبی سے اللہ ذکر کروا رہا ہے، تو پھر مریم کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک باعظمت خاتون کا نام ہے۔ لہذا اب دیکھنا ہے کہ اس خاتون میں ایسا کیا ہے کہ اللہ نے ذکر کے لیے کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کا انتخاب کیا۔ اللہ کا نبی کائنات کا سب سے بڑا ہادی ہے، سب سے بڑا رہبر ہے، لیڈر ہے، پیشوا ہے۔ یہ نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، ہر عہدہ ان کے پاس ہے۔ غور فرمائیے گا، کوئی ایک ایسا عہدہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا نہ ہو۔ تو اتنے بڑے نبی سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کوالٹی ہوگی نا۔ تو چلیے قرآن میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے قرآن کی جانب پہ رجوع کیا تو ہمیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں سامنے دکھائی دیں۔ وہ کیا ہے کہ صاحب ہم نے دیکھا تو جناب مریم کے والد کوئی عام انسان نہیں تھے، مریم کا باپ معصوم ہے اور معصوم نبی ہے۔ حضرت عمران اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے والد محترم تھے۔ پھر ہم نے دیکھا، دیکھیں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ باپ دیکھا جائے گا، پالنے والا دیکھا جائے گا، اور اس کی آغوش میں پلنے والا بچہ دیکھا جائے گا۔ ہم نے باپ کو دیکھا تو وہ معصوم نبی ہے حضرت عمران۔ ہم نے پالنے والا دیکھا تو وہ بھی معصوم نبی ہے حضرت زکریا، جنہوں نے پالا، جنہوں نے کفالت کی، جنہوں نے سرپرستی کی۔ وہ کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، جو کہ معصوم نبی ہیں، پیغمبر ہیں اپنے دور کے۔ اب جناب مریم کی آغوش میں کون آئے گا؟ تو سب جانتے ہیں، ایک ایسا بچہ جو کچھ گھنٹوں کے آقا ہونے کے بعد امت سے کلام کرنے والا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو خود نبی ہیں، معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، عصمت کے عہدے پر فائز ہیں۔ تو ہمیں تین کوالٹی دکھائی دی حضرت مریم کے اندر کہ یہ نبی کی بیٹی بھی ہیں، جس نے پالا وہ بھی نبی ہے، جو آغوش میں آ رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ تو اس خاصیت کی بنیاد پر اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم مریم کا تذکرہ کرتے رہو، تم مریم کا ذکر کرتے رہو۔ اے میرے حبیب، خود بھی تذکرہ کرو اور اپنے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ مریم کون تھی، مریم کی خاصیت کیا ہے، مریم کی فضیلت کیا ہے۔ تو فضیلت کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی، لیکن غور فرمائیے گا بھائی، جناب مریم کا تذکرہ سید المرسلین سے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، پروردگار کرنے کے لیے۔ حالانکہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی آغوش میں ایک معصوم بچہ ہے۔ غور فرمائیے گا، ایک معصوم بچہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے رہو۔ تو چلو نہ کائنات میں گردشیں کرتے ہیں اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے سر پر قرآن رکھ کر ایک سوال کرتے ہیں کہ انصاف سے بتاؤ کہ جس کا ایک بیٹا معصوم ہو اس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، تو جس بیوی کے 11 بیٹے معصوم ہو، غور فرمائیے، جس بیوی کے 11 بیٹے معصوم ہوں، اس شہزادی کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس خاتون کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی جس کی آغوش میں ایک بچہ معصوم آ رہا ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، تو جس کی آغوش میں 11 بیٹے، جس کی نسل میں 11 بیٹے معصوم آنے والے ہوں۔ میں نے آغوش کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے چادر کے نیچے لفظ بنوہا کہا تھا، بنوہا کہا تھا۔ اس میں فاطمہ کے ڈھیر سارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جس کی آغوش میں ایک معصوم آ جائے، لیجیے آغاز کیا میں نے، اس کا تذکرہ سید المرسلین سے کروا رہا ہے، اس کا تذکرہ طٰہٰ یاسین سے کروا رہا ہے، تو وہ خاتون کہ جس کی نسل میں 11 معصوم بیٹے آنے والے ہیں، تو اسی نبی کے ذریعے سے اہتمام کروائے گا۔ کیسا اہتمام؟ اے میرے حبیب، اگر مریم جیسی معصومہ ہو تو تذکرہ کرتے رہو، اور اگر فاطمہ جیسی معصومہ ہو تو احترام میں کھڑے ہو جایا کرو۔ اور مل کر ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور فرما یا علی یا
مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ لیجئے صاحب آغاز ہو گیا۔ اگر مریم جیسی خاتون ہیں تو صرف تذکرہ کرواتا ہے، لیکن اگر سیدہ جیسی معصومہ ہے تو پھر احترام میں کھڑا کروا دیتا ہے۔ اور اگر احترام سیدہ میں دیکھیں شہزادی کا نام بار بار لینا یہ ادب کے خلاف ہے، لہذا میں القابات کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور مقام کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی کو احترام میں کھڑا کروا رہا ہے، اور صرف سید المرسلین سیدہ کے احترام میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ 1,23,999 نبیوں کے سردار ہیں نا، جب سردار احترام میں کھڑا ہوگا تو آدم بھی کھڑے ہوں گے، نوح بھی کھڑے ہوں گے، یحییٰ بھی کھڑے ہوں گے، زکریا بھی، ساری کائنات جس خاتون کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اب جناب مریم کے پاس کچھ عہدے ہیں، اس لیے اللہ نے ان سے کہا کہ تذکرہ کرو۔ باپ معصوم، پالنے والا معصوم، بیٹا جو آگوش میں آئے گا وہ بھی معصوم، لیکن جناب مریم کو ایک فضیلت کا رخ نہیں ملا۔ وہ فضیلت کا رخ کیا ہے؟ جس زمانے میں یہ پیدا ہوئی اس زمانے میں ان کے مقابلے کا کوئی معصوم موجود نہیں تھا۔ اور فرما رہے ہیں ان کا ہمسر بننے والا کوئی معصوم نہیں تھا، تو جناب مریم جناب سیدہ سے ایک فضیلت میں پیچھے ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے باپ کو دیکھا تو سید المرسلین، شوہر کو دیکھا تو امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جناب امیر کا مقابلہ نہ زمین والوں میں ہے نہ آسمان والوں میں ہے، لہذا جو فضیلت جناب سیدہ کو ملی ہے وہ جناب مریم کو نہ مل سکی۔ چلیے آگے بات بڑھائے دیتے ہیں، گفتگو کا قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بھائی ایسی خاصیت جناب مریم میں ہے کہ اللہ سید المرسلین سے کہہ رہا ہے تذکرہ کرو۔ یہ کون ہے سید المرسلین؟ دیکھیں عظمت بی بی سیدہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا عنوان ہے عظمت رسالت۔ جسے رسالت سمجھ میں آگی اسے عصمت سیدہ سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جسے رسول نہ سمجھ میں آیا ہو اسے بی بی فاطمہ کیا سمجھ میں آئیں گی، اسے جناب امیر کیا سمجھ میں آئیں گے، اسے اہل بیت کا مرتبہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ غور فرمائیے گا بھائی، پہلے رسول کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں رسول ہے کیا؟ چلیے صاحب رسول کی زندگی دیکھ لیجئے۔ اللہ کا نبی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تمام چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جانثاران بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں نثاران بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر، سب کے ہاتھ میں لقمہ ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، سب کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان صحابیوں میں سے ایک نے دوسرے کو کونی ماری، دوسرے نے تیسرے کو ماری، تیسرے نے چوتھے کو اشارہ کیا، چوتھے نے پانچویں کو اشارہ کیا۔ وہ جو سب سے قریب بیٹھا ہوا تھا رسول کے، اس نے اللہ کے نبی سے کہا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے دسترخوان پر ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تفریق گزاری سے کام لیا جا رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں میرے نوجوان بھائیوں کے لیے آسان کر دوں، یا رسول اللہ ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ بھید بھاؤ سے کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کیسا بھید بھاؤ، کیسی تفریق گزاری، کیسا بھید بھاؤ ہو رہا ہے، تو صحابیوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی مکھیاں صحابیوں پہ بیٹھتی ہیں، رسول پہ نہیں بیٹھتی۔ اللہ اکبر۔ غور فرما رہے پہلے عظمت رسالت سمجھو نا، پھر عظمت سیدہ تک انسان پہنچ پائے گا۔ آج جو سیدہ کی ذات سے مسلمان دور ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اسے آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ رسول کیا ہے۔ بھائی ان سے پوچھو نا کہ تمہیں سماج والا رسول چاہیے یا قرآن والا رسول چاہیے؟ ہاں لیجئے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھیاں ہم پہ بیٹھتی ہیں لیکن اللہ کے رسول پہ نہیں بیٹھتی۔ اللہ کے نبی مسکرائے، صحابیوں کو دیکھ کر فرمانے لگے اتنی سی تو بات یہ چھوٹی سی مکھی بھی جانتی ہے، محمد تم جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد تم جیسا نہیں ہے، تو جب جس خاتون کا باپ تم جیسا نہیں ہے اس کی بیٹی تمہاری بیٹیوں کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ غور فرما رہے ہیں بھائی اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ فرمایا چھوٹی سی مخلوق جانتی ہے،
اچھا صاحب اور قافلہ آگے بڑھا دوں، آپ دیکھیے کہ ہمارے بھائی کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن جو فیکٹ ہے، تاریخی جو حقیقت ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بہت مشہور کتاب ہے صحیح بخاری، صحیح بخاری، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی صرف نام جانتے ہیں، کتابوں کی روایتیں نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بتایا نہیں جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا، ان تک پہنچایا نہیں جاتا۔ صحیح بخاری، آپ پہلی بات تو کلمہ پڑھنے والوں سے، سارے مسلمانوں سے ایک سوال کریے عظمت رسالت میں، تمہیں سماج والا رسول چاہیے یا قرآن والا؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ ان سے یہ پوچھئے کہ تمہیں بخاری والا رسول چاہیے یا قرآن والا رسول چاہیے؟ کون سا رسول چاہیے؟ تو ہر ایماندار مسلمان ایک ہی بات کہے گا کہ ہمیں قرآن والا رسول چاہیے، ہمیں بخاری والا رسول نہیں چاہیے۔ بھائی گنہگار ہاتھوں سے لکھا ہوا، گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی سیرت والا رسول اور ہے، قرآن کی کائنات والا رسول اور ہے۔ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں گے صاحب کیسے الگ ہے؟ تو چلیے ہم صحیح بخاری میں چلتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آج دیکھیے سماج میں جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رسول 40 سال کے بعد رسول بنا۔ اور بخاری کی روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں بچے گھر میں پالے نہیں جاتے تھے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اور جس زمانے میں اللہ کا نبی پیدا ہوا تھا، پہلے میں روایت سنا دوں، جس زمانے میں اللہ کا نبی پیدا ہوا تھا، اس زمانے میں مشرک کافروں کے ہاں کچھ اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے، اور اس زمانے کا قانون یہ ہوتا تھا کہ بچے گھر میں پالے نہیں جاتے تھے، دائیاں لے جاتی تھی، دائیاں لے جاتی تھی۔ اور یہ قانون ہوتا تھا کہ امیر گھرانے کے بچوں کو امیر دائیاں اور غریب گھر کے بچے کو غریب دائیاں۔ کہتے صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے، اب دائیاں دور دراز سے چلی، امیر دائیاں بھی، غریب دائی بھی۔ جو غریب دائی تھی اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ خدا کی قسم ایک اعتراف کے لیے کتنی باتیں بنانی پڑ رہی ہیں۔ مان لیتے نا کہ کفیل محمد کا نام ابو طالب ہے، کفیل رسالت کا نام حضرت عمران ابو طالب ہے، لیکن حضرت عمران ابو طالب کو وکیل محمد نہ تسلیم کرنا پڑے، انہوں نے فرضی دائیاں کریٹ کر دی، نام لکھ دیا دائی حلیمہ۔ کون ہے حلیمہ؟ کس قبیلے کی ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر پاتا، بس لکھ دیا کہ حلیمہ۔ لیجئے صاحب کہتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوئے، دائیاں چلی اور مکے پہنچی۔ تو جو امیر دائیاں تھیں ان کے گدھے تندرست تھے، مضبوط تھے، وہ مکہ جلدی پہنچ گئی، اور ان کے حصے میں سارے امیر بچے آ گئے، چلی گئی۔ اور دائی حلیمہ چونکہ غریب تھی، ان کا کھچر، ان کا گدھا بھی بیمار تھا۔ آہستہ 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 وہ مکہ پہنچی۔ تو جب مکہ پہنچی ہیں، چونکہ امیر بچے سب امیر دائیاں لے کے چلی گئی تھی نا، اب دائی حلیمہ کے حصے میں کون آئے گا؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ کا یتیم غریب بچہ اس غریب دائی کے ہاتھ میں آیا۔ یاد رکھنا کلمہ پڑھنے والے، یہ یاد رکھیں، جب تمہارا رسول غریب ہے تو امت امیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، تمہارا رسول ہی غریب ہوگا۔ جس گھر کے صدقے میں مکے اور مدینے کے گھر کے چولہے جلتے ہوں، وہ گھرانہ فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب اگر آپ اور قریب نہ ہوئے تو ایک جملہ کہہ دوں، جب جنگ خیبر ہوئی نا تو جناب امیر جب ذوالفقار لے کر گھر آئے ہیں تو بی بی عائشہ کہتی ہیں یا علی آپ کے بچے جیئیں کہ آج آپ کے ذوالفقار کے صدقے میں مدینے مکے کے بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا ملا۔ تو پھر رسالت سے پہلے یہ امیر کہاں سے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ بنو ہاشم کے ٹکڑوں پر پلنے والے اپنے آپ کو امیر لکھ رہے ہیں اور انہیں غریب بتا رہے ہیں۔ اچھا جانے دیجئے، بات آگے بڑھ جائے۔ کہتے صاحب ان کا گدھا بیمار تھا، لہذا یہ بہت دیر میں مکہ پہنچی اور ایک غریب بچہ، محمد نامی غریب بچہ ان کے حوالے ہوا۔ اب کہتا ہے صحیح بخاری، امام بخاری کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ اللہ کے نبی کو، محمد عربی کو اپنی آغوش میں لے کر جیسے ہی بیمار گدھے پر بیٹھی، گدھا تندرست ہو گیا۔ ہائے ہائے،
بھائی یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت اب بھی موجود۔ غور فرمائی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کو لے کر گدھے پر بیٹھی گدھا شفا یاب ہو گیا، گدھا تندرست ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ گدھے کو پتا چل گیا کہ میری پشت پر کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سا بیدار ہو کر گدھے کو پتا چل گیا۔ یہ ہے صحیح بخاری۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے گدھے کو پتا چل گیا کہ میری پشت پر سوار ہونے والا بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اچھا اب اگر افسوس نہ کیا جائے تو کب کیا جائے گا؟ میاں گدھے کو فوراً پتا چل گیا یہ نبی ہے، مسلمانوں کو 40 سال کے بعد ہائے 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 پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہمارا یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو صاحب گدھے کو، جانور کو پتا چل گیا۔ اچھا جانور جانے دیجئے، جانور میں بھی جان ہے، جان ہے نا، اس کو جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک پر کچھ اینٹیں اور پتھر لیے تھے، کچھ کنکریاں لی تھی، کنکریوں کو پتا چل گیا یہ نبی ہے۔ کیا سنے آپ؟ کنکریوں کو پتا چل گیا یہ نبی ہے، لیکن ان جاندار انسانوں کو پتا نہ چل پایا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ چلیے صاحب، میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ تمہیں سماج والا رسول چاہیے، گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی سیرت والا رسول یا قرآن والا رسول؟ تو سارے مسلمان ایک ہی جواب دیں گے کہ کائنات میں ساری کتابیں مفضول ہیں، قرآن افضل ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، قرآن سے معتبر کوئی کتاب نہیں، قرآن سے زیادہ بافضیلت کتاب اس کائنات میں نہیں ہے۔ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن اگر گھر میں رکھا رہ گیا، جیسا ملا تھا جہیز میں ویسے ہی اگر رکھا گیا تو پھر فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ لہذا چلیے اب بھائی بخاری کہتی ہے کہ رسول کون؟ کہتے صاحب آپ سے بہت دور نہیں ہے سہارنپور۔ اس سال میں وہاں عشرہ پڑھ رہا تھا تو تھیتکی ایک گاؤں ہے وہاں، تو دیوبند وہاں قریب ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے کچھ برادران دیگران تشریف لائے تھے دیوبند سے، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ہم نے پوچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ رسالت کے مسئلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ تو امی تھے، وہ تو بشر مثلکم، عام انسان تھے اور امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کہا کہاں پڑھا آپ نے؟ کہا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو نظریہ بدلنا پڑے گا، صحیح بخاری والا چاہیے رسول یا قرآن والا؟ بھائی صحیح بخاری کا اعلان کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، رسول عالم نہیں، لیکن جب ہم نے قرآن سے رجوع کیا 62واں سورہ دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ بخاری کہتا ہے پڑھا لکھا نہیں تھا، قرآن کہتا ہے رسول کتاب کا بھی عالم ہے، حکمت کا بھی عالم ہے۔ تو اب فیصلہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو کرنا ہے نا کہ بخاری کی مانو گے یا قرآن کی مانو گے۔ غور فرمائیے گا، دیکھیں اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی 3 کوالٹی بیان کی ہے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، میرا رسول وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو ان جاہلوں پر پڑھ پڑھ کے سنائے گا، ان پر تلاوت کرے گا، پہلا کام۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرے گا۔ خدا کی قسم اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ یُزَكِّيهِمْ مطلب، یُزَكِّيهِمْ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے رسول کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ نجاسات کے دلدل میں پھنسی ہوئی بشریت کو نکال کر طہارت کے سمندر میں لائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول تو نجاستوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا نا،
ہاں نجاستوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا. یزکیہم نفسوں کو پاک کرے گا. پاک جب ہی کرے گا جب نجس ہونا. اللہ اکبر. تو رسول تو تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے اور تم رسول پر الزام لگا رہے ہو کہ صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے. آگے چلیے. یعلم تیسری کوالٹی یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہمارا رسول وہ ہے جو کتاب کا بھی معلم عالم حکمت کا بھی عالم. اللہ نے کتاب اور حکمت کا عالم بتایا اپنے رسول کو. غور فرمائیے گا. کتاب اور حکمت کا عالم بتایا. اچھا صاحب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, رسول علم نہیں رکھتے تھے, وہ تو امی تھے, نعوذ باللہ ان پڑھ تھے. اور قرآن کہہ رہا عالم کتاب بھی محمد ہے, عالم حکمت بھی محمد ہے. غور فرمائیے گا. اس میں ایک چھوٹا سا لفظ استعمال ہوا ہے. قبلہ زمن صاحب بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, تائید فرمائیں گے. یعلمو. غور فرمائیے. یعلمو یہ کیا ہے؟ یہ باب تفعیل کا مضارع ہے. غور فرمائیے گا. علما یعلمو. یعلمو مضارع ہے باب تفعیل سے. بھائی مضارع کے صیغے کا کمال کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے گا کہ مضارع کے صیغے کا کمال یہ ہے یہ جہاں بھی استعمال ہوگا دو معنی کے ساتھ استعمال ہوگا. غور فرمائیے گا. دو معنی اپنے ذہن میں رکھے گا. کون سے معنی؟ مضارع کے صیغے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی رکھتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ترجمہ کیا ہوگا دونوں معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول وہ ہے جو کتاب اور حکمت کا علم دے رہا ہے, دیتا رہے گا. پریزنٹ فیوچر دونوں آ گیا نا, حال مستقبل دونوں آ گیا نا. بھائی عربی قانون ہے کہ مضارع دو معنی دے گا کہ علم دے رہا ہے, دیتا رہے گا. لیکن جائیے گا خدا کا شکر ادا کریے گا, ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس بس ایک معنی ہے محمد علم دے رہا ہے. دیتا رہے گا کا معنی نہیں ہے, نہیں ہے. سب تو یہ کہتے ہیں محمد چلے گئے, محمد چلے گئے, محمد چلے گئے, محمد اس دنیا سے گزر گئے, محمدیت کا سلسلہ منقطع ہو گیا نا. تو جہاں پر یہ تصور ہے کہ محمد چلے گئے تو وہاں ایک معنی پایا جائے گا کہ علم دے رہا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والی قوم کے لیے افتخار ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی پردے غیب میں ایک محمد بیٹھا ہے. اللہ اکبر. جو ساری کائنات کو قرآن اور حکمت کا علم دے رہا ہے, جو ساری کائنات پر اپنا فیض بنائے ہوئے ہے. اچھا صاحب اور آگے قافلہ بڑھا دیتے ہیں. غور فرمائیے گا. کہتے ہیں صاحب اب پھر صحیح بخاری کی طرف جاؤں گا. مستند بات ہو رہی ہے, ملاحظہ فرما لیں, یہ کٹنے والی بات نہیں ہے. پھر صحیح بخاری کی طرف جاؤں گا. اب صحیح بخاری کہتی ہے کہ رسول کو علم ملا کیسے. غور فرمائیے. کہتے ہیں علم کیسے ملا؟ ایسے ملا کہ وہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے, فرشتہ آیا, سینے کو چاک کیا گیا, دل کو نکالا گیا, صاف کیا گیا, پھر لگایا گیا اور علم دے کر چلا گیا. بھائی یہ صحیح بخاری والا رسول جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے, یہ تمہارا عقیدہ جسے فرشتہ پڑھا کے چلا جائے, معاف کرنا ہمارا رسول وہ ہو ہی نہیں سکتا جسے فرشتہ تعلیم دے دے. اللہ اکبر. پھر آپ کا رسول کون ہے؟ کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جس کی آغوش میں پلنے والا بچہ فرشتوں کو تعلیم دے دے. اللہ اکبر. غور فرما رہے ہیں. یہ ہے رسول. غور فرما رہے ہیں, یہ ہے رسول. اچھا ایک آیت اور پڑھ دوں, ایک آیت اور پڑھ دوں پھر میں واپس آ جاؤں گا. چلیے سورہ یاسین. دیکھیں ہمارے یہاں ایک زبان, کئی زبانیں بولی جاتی ہیں اپنے سماج میں, آپ کے ہاں بھی بولی جاتی ہے. جو بزرگ ہوتے تھے پہلے وہ 9 نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے 1 کم 10. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ 19 نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے 1 کم 20. ان کی اپنی لینگویج تھی اور لوگ سمجھ بھی جاتے تھے. اب میں جو آیت پیش کرنے والا ہوں اس کا حوالہ ہے سورہ یاسین 1 کم 70, جسے 69 کہہ لیجیے, 69 کہہ لیجیے. اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں 67 6 و 7 ہے یا کچھ اور ہے. غور فرما رہے ہیں, الجھ جاتے ہیں. لیکن میری بات سمجھ, 1 کم 70 سورہ یاسین. سنیے عظمت رسالت کیا ہے. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وما علمناه الشعر وما ينبغي له. خبردار، ہم نے اپنے حبیب کو واہیات علم نہیں دیا. ارے علم پیغمبر کی بات ہو رہی ہے نا. ہم نے اپنے رسول کو واہیات علم نہیں دیا. یہ واہیات علم ہے کیا؟ کہ اس زمانے کے لوگ بتوں کے اوپر شعر لکھتے تھے. ہمارا رسول شاعر نہیں ہے. ہم نے اپنے رسول کو بتوں پر شعر لکھنے والا علم نہیں دیا. وما ينبغي له، اور کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خاصیت نہیں رکھی اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے ڈیموشن، زوال پیدا ہو. اللہ، جتنی بھی صفتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں سب مرتفعہ ہیں. اسے معراج پر لے جائیں گی. اس کی ذات کو بلند کرنے والی صفتیں ہیں. یعنی اللہ نے تمام تر صفات کا مجموعہ اپنے حبیب میں رکھ دیا. پھر اللہ کا حبیب ہے کیا؟ اب قرآن نتیجہ دینے جا رہا ہے. کہتا ہے کہ پروردگار ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. سننا چاہتے ہو کہ میرا رسول کیا ہے؟ فرماتا ہے پروردگار میرا رسول ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. اور فرمایا میرا رسول ذکر ہے، قرآن مبین ہے. اب میں تمام کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کروں کہ رسول کے جسم کا انتخاب کر کے بتاؤ کہ کون سا حصہ قرآن مبین ہے. بتاؤ نا کہ کون سا حصہ قرآن مبین ہے. آنکھیں قرآن مبین، ہاتھ قرآن مبین، پشت قرآن مبین، شانے قرآن مبین، یہ دوش قرآن مبین. بھائی کون سا حصہ قرآن مبین ہے؟ تو ہر کلمہ پڑھنے والا تیوریوں پر بل لے کر ایک جملہ کہے گا میاں رسول کی ذات کو جزیات میں نہ بانٹو، پارٹس میں نہ بانٹو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول وہ ہے جو سر سے لے کر قدم تک قرآن مبین ہے. بھائی قرآن اعلان کر رہا ہے نا. اب رسول کو رسول نہ کہو، کہو قرآن مبین. یہ ہے قرآن مبین. ذات محمد قرآن مبین، ذات یاسین قرآن مبین، ذات احمد قرآن مبین ہے. یہ طٰہٰ و یاسین نہیں، یہ تو قرآن مبین ہے. تو جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ میرا رسول قرآن مبین ہے تو پھر تسلیم کرو نا کہ اگر غدیر کے میدان میں علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر اٹھائیں تو محمد کے ہاتھ نہیں ہے، یہ قرآن مبین ہے. اللہ اکبر. دیکھیں میں پلٹ رہا ہوں، ذرا سے میرے ساتھ دیں. حیدری اگر یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلا، اگر غدیر میں بلند کرے تو قرآن مبین نے بلند کیا. میں قریب کر رہا ہوں اپنے موضوع سے. بھائی اگر بلند کرے تو قرآن مبین نے اٹھایا. اور اگر حالت سجدہ میں کوئی نواسا بیٹھ جائے، یہ نہ کہنا نواسا نانا کی پشت پر بیٹھا، یہ کہنا حسین قرآن مبین پر بیٹھا. اللہ اکبر. ہاں قرآن مبین پر بیٹھا ہے. اور پھر ایک جملہ کہہ کے اور قریب آ جاؤں اپنے موضوع سے. اب اگر روایت سننا اذا دخلت الفاطمہ قام رسول اللہ، کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا تھا، تو پھر کہو نا محمد بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑے ہوئے، قرآن مبین. قرآن مبین احترام سیدہ میں کھڑا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا سیکھیے صاحب، شہزادے ہیں جو اپنے نانا سے کہتے ہیں ناکہ چاہیے، ناکہ بنا دیتے ہیں. غور فرمائیے گا، میں رخ کو موڑ دیتا ہوں. دیکھیے 7 سے 8 برس یا 9 برس، اس سے زیادہ نہیں، امام حسن اور امام حسین نے جو نبی کی زندگی میں ساتھ میں گزارے. اور 2 باتیں ایسی ہیں جو آپ نے بار بار سنی، لیکن ایک خطیب کوشش کرتا ہے کہ نتائج کچھ آپ تک پہنچا دے. بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں، آپ کے خلوص کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. غور فرمائیے گا. 2 واقعات اور دونوں عید کے ہیں. پہلی عید آئی، شہزادوں نے اپنے نانا سے کیا کہا کہ نانا مدینے کے سارے بچے ناقے پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں. کہا پھر کہا ہمیں بھی ناقہ چاہیے. دیکھیں سیدہ کا گھر ہی مسجد ہے، مسجد ہی سیدہ کا گھر ہے. غور فرما رہے ہیں آپ.
یہ شرف صرف اس خاندان کا ہے. سب کے دروازے تو اللہ نے بند کروا دیے تھے نا. کس کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ دہلیزیں عصمت کھلی ہوئی تھی. غور فرمائیے. ہمیں تو ناقہ چاہیے. شہزادے اگر چاہتے تو اپنا دروازہ کھولتے ہو مسجد میں داخل ہو جاتے. کیا ضرورت ہے ناقے کی؟ کیا ضرورت ہے خواہش کرنے کی؟ غور فرمائیے. لیکن خواہش کر رہے ہیں, کچھ تو راز ہوگا. نانا ہمیں ناقہ چاہیے. اچھا یہ مدینہ ہے, یہ غدیر نہیں ہے. یہاں کچھ نہیں ملے گا. یہاں تو سب کچھ اویلیبل ہے صاحب. اگر رسول کہہ دیں کسی سے کہ جاؤ ناقہ لے کر آؤ تو ناقہ بھی لائے گا اور ناقے والا بھی آ جائے گا. اپنے بچوں کو لائے گا, اپنے خاندان والوں کو لائے گا. محبت میں نہیں, سیاست میں آئے گا. کہ کل تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ رسول نے ہم سے ناقہ مانگا تھا. سیاستی میں صحیح لیکن لائے گا ضرور. یہ مدینہ ہے, یہاں تو ہزاروں ناقہ ہیں, کوئی بھی لا دے گا. لیکن رسول نے مدینے میں کسی سے ادھار ناقہ نہیں مانگا. مطلب کہ رسول کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ کوئی میرے نواسوں کی فضیلت میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر. کہ پھر کیا کریں گے رسول؟ کہ رسول ناقہ نہیں منگوائیں گے, شبیہ ناقہ بنیں گے. اب تاریخ کہتی ہے کہ شبیہ ناقہ رسول بن گئے. امام حسن ایک شانے پر, امام حسین ایک شانے پر, دونوں شہزادے سوار ہو گئے. ایک لطیف جملہ ہے, بات آگے بڑھ جائے گی, استقبال کر لیجیے. دونوں شہزادے بڑھ گئے. شہزادوں نے بیٹھنے کے بعد کہا نانا یہ جتنے ناقے آئے ہیں سب پر مہار ہے. ہماری مہار. تاریخ کہتی ہے اللہ کے نبی نے آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں, آدھی زلف حسین کے ہاتھ میں. شہزادوں زلف نبوت تمہاری مہار. میں کہوں گا کلمہ پڑھنے والوں سے یہ زلف محمد حسن اور حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ شریعت کی باغ ڈور ہے. اللہ اکبر. یہ شریعت کی باغ ڈور ہے. حسن آدھی تم سنبھالو, حسین آدھی تم سنبھالو. لیجئے صاحب بھولیے گا نہیں, اسے ذہن میں رکھیے گا, مجھے قافلہ آگے بڑھانا. یہ جو 8 سے 9 برس یا 7 برس امام حسن اور امام حسین نے اپنے نانا کے ساتھ گزارے ہیں, تاریخ پڑھیے تو جب تک آپ کے نانا رہے تب تک کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا ان شہزادوں کو تو بابا سے نہیں کہتے تھے, اماں سے نہیں کہتے تھے. غور فرمائیے کس سے کہتے تھے؟ نانا سے. نانا ہمیں ہرن کا بچہ چاہیے. نانا نے ہرن کا بچہ منگوا دیا. ابھی تو آپ نے دیکھا ناقہ چاہیے تو نانا ناقہ بن گیا. غور فرما رہے ہیں آپ. نانا ہمیں یہ چاہیے, نانا ہمیں وہ چاہیے. جو کچھ بھی نواسے کہتے تھے نانا پورا کر دیتا تھا. کوئی بھی فرمائش نہ اپنی ماں سے نہ اپنے بابا سے, ساری ڈیمانڈز اپنے نانا سے, رسول اللہ سے نانا یہ چاہیے, نانا وہ چاہیے, اور نانا پورا کر دیا کرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا بھی مدینے میں آیا کہ شہزادوں نے نانا سے لباس نہیں مانگے. اللہ اکبر. اب ذرا سا عظمت سیدہ سن لیں, مجلس تمام ہو جائے گا. شہزادوں نے نانا سے لباس نہیں مانگے. کہ پھر کہ شہزادے نانا کے ہوتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ گئے. کیا کہا شہزادوں نے؟ اماں مدینے کے سارے بچوں کے لباس تیار ہیں, ہمارے لباس کہاں ہیں, ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو شہزادی نے کیا کہا اپنے بچوں سے؟ فرمانے لگی شہزادوں تمہارے لباس درزی کے یہاں ہیں, درزی کے یہاں ہیں. انصاف سے بتائیے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں, ڈریے گا نہیں, کھل کے جواب مجھے دیجئے, کیا سچ میں لباس درزی کے یہاں تھے؟ جب نہیں تھے تو شہزادی نے اپنے بیٹوں سے کیوں کہا کہ تمہارے لباس درزی کے یہاں ہے؟ کہ شہزادی نے اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن شہزادی نے ان دونوں شہزادوں سے کہہ دیا تمہارے لباس درزی کے یہاں ہے. تھے نہیں, فرما دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دہن میں کن فیاکو کا اختیار رکھنے والی زبان سے سیدہ نے کہہ دیا. اللہ اکبر. میں نے جملہ صرف کیا ہے. مولا سلامت رکھے آپ.
اپنے دہن میں کن فیکون کا اختیار رکھنے والی زباں سے سیدہ نے کہہ دیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ زمین پا بند حجرے میں کہا اور سنی آسمان پر گئی۔ اللہ اکبر بھائی، یہی تو ہے کن فیکون کا اختیار، سنی آسمان۔ یہ لفظ کن کیا ہے؟ آپ مجھے، میں پرمیشن لے رہا ہوں آپ سے، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں کاف اور نون کن کا ترجمہ کروں؟ ہاں، یہ لفظ کن کیا ہے؟ اختیار کن کیا ہے جو شہزادی نے استعمال کیا؟ چلیے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، مولا کی خدمت میں ایک منافق آیا، دشمن آیا، اور آن کے کہتا ہے کہ اے جعفر صادق، آپ کے چاہنے والے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ ہمارا امام مردے زندہ کر سکتا ہے، ہمارا امام صاحب اعجاز ہے، معجزہ دکھا سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا تجھے شک ہے؟ تو کہتا شک نہ ہوتا تو سوال کیوں کرتا؟ آپ میرے امام تھوڑی ہیں، میں تو آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تجھے کچھ دکھایا جائے تو تسلیم کر لے گا؟ کہتا ہاں بے شک تسلیم کر لوں گا۔ امام نے فرمایا دیکھ تیرے سامنے ایک دیوار ہے، تو انگلیوں کے اشارے پر وہ اپنی آنکھیں دیوار کی طرف کرنے لگا۔ فرماتے ہیں یہ دیوار تیرے سامنے کہاں دیوار ہے؟ امام فرماتے اگر اف لگایا ہے، اف کہتے ہیں اگر میں اس دیوار سے کہوں یہ سونے کی ہو جائے تو یہ ہو جائے گی۔ اب یہ منافق اس دیوار کو دیکھ رہا تھا، کہتا ہے جعفر صادق ہو جائے گی نہیں، ہونے لگی۔ خدا کی قسم، ارے بھائی صاحب اختیار کن دیکھنا ہے نا، تو دیکھو نا کہ ہونے لگی۔ امام نے فرمایا ٹھہر جا، دیوار سے کہا ٹھہر جا، ابھی ہم نے حکم نہیں دیا، ابھی تو ہم نے مثال دی تھی۔ آئے ہائے ہائے، بھائیہ سوچئے کہ جس کی مثال میں اتنی قوت ہے اس کے حکم میں کتنی قوت ہوگی، اس کا آرڈر کتنا بھاری ہوگا۔ امام نے ایک واقعہ سن لیا۔ چلیے آپ کے ذہنوں کو اور قریب کرنے کے لیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں پہنچائے دیتا ہوں۔ کوفہ ہے، کوفہ، اور سب جانتے ہیں کہ وہ بڑھیا آئی اپنا زندہ بچہ لے کر، جناب امیر نے ایک نیت کی، زندہ مردہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو علی کی نیت کا نام موت ہے، علی کی نیت کا نام حیات ہے، اور یہی لفظ کن کا اختیار ہے۔ اور فرمائیے گا کن فیکون، سوچا اور ہو گیا، ارادہ کیا اور ہو گیا۔ جناب امیر کوفے میں ہیں، منبر پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کائنات کی خلقت کے بارے میں، غیب کی باتیں بتا رہے تھے۔ اسی درمیان ایک منافق مجمع سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے علی، آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے سب کچھ ہو رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ تو غیب کی باتیں بتانے لگے۔ مولا نے فرمایا بے شک میں عالم الغیب ہوں، غیب کی باتیں بتاؤں گا۔ اب وہ منافق کہتا پھر علی بتائیے، اگر آپ علم غیب جانتے ہیں تو بتائیے کہ آج دن میں مجھے کیا کھانا نصیب ہوگا، میں کیا کھاؤں گا؟ تو امام نے فرمایا اچھا تو ہم سے اپنے کھانے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو جا، علی تجھے بتائے دیتا ہے آج تجھے دودھ اور چاول ملے گا۔ اب اس نے مسجد سے وہ اٹھا اور یہ سوچ کے اٹھا کچھ بھی کھاؤں گا لیکن علی کی بات صحیح نہیں ہونے دوں گا، دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ گھر آیا، اہلیہ سے کہتا کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا دودھ رکھا ہوا تھا، چاول ابال لیا ہے۔ ہائے ہائے، مسکرائیے، لیکن اختیار کن دیکھئے، کہا دودھ رکھا ہوا تھا، چاول۔ اس نے کہا نہیں دودھ چاول نہیں، جا دیکھ پڑوس میں اگر کچھ ہو تو پڑوس سے لے کر آ جا۔ بیوی کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی تو اس نے کہا عجیب اتفاق ہے، ہر گھر میں دودھ چاول۔ بھئیہ فقیر شام نے نہیں کہا تھا، امیر کائنات نے کہا تھا۔ یہ تو امیر کائنات کا جملہ کہ یہی کھائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں گھر سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ گھر سے باہر آیا، دیکھا بازار میں بھی ہر جگہ دودھی چاول بک رہا ہے۔ اس نے سوچا کوفہ چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ کوفہ چھوڑ کے شہر کے باہر آیا
ایک شاہراہ پر چوراہے پر بیٹھ گیا کہ یہاں سے کوئی قافلہ جائے گا اس سے مانگ کر کھا لوں گا. یہی حالت ہوتی ہے علی کی بات نہ ماننے پر، یہی حالت ہوتی ہے کہ مانگنا ہی پڑے گا. غور فرمانا، مانگ کے کھا لوں گا. بہت دیر کے بعد سامنے سے قافلہ دکھائی دیا. یہ قافلہ سالار کے پاس، سردار کے پاس پہنچ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑا کہ حضور بہت بھوکا ہوں، چاہتا ہوں کچھ کھانا کھلا دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک، قافلہ روکو. قافلہ روکا گیا. دسترخوان بچھایا گیا. اب کہا لا کر کھانا رکھو. تو اس کے سپاہی نے ایک پیالے میں لا کر دودھ رکھا، اور اس دسترخوان پر بیٹھا ہوا منافق کہتا ہے کہ اس کے بعد چاول تو نہیں لاؤ گے؟ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طول سفر میں صرف چاول ہی بچا ہے. اللہ اکبر، چاول ہی بچا ہے. تو کہتا ہم چاول اور دودھ نہیں کھاتے، ہمیں کھانا ہی نہیں. یہ کہہ کے دسترخوان سے اٹھنے لگا. قبیلے کے قافلے کے سردار نے کہا بیٹھ جا، یہ ہمارے قبیلے کی پرمپرا ہے، جو ایک بار بیٹھ جائے بنا کھائے جانے نہیں دیتے. اللہ اکبر، یہ ہماری پرمپرا ہے، قانون ہے. اچھا صاحب زبردستی کھلانے لگے. آپ نے دیکھا ہے جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں دوا آسانی سے نہیں پیتے. ماں ڈراپ لے کے جب جاتی ہے تو کبھی دائیں بھاگتے ہیں کبھی بائیں بھاگتے ہیں. آخر میں ماں کیا کرتی ہے؟ دونوں پیروں کو دبا لیتی ہے. ہاں، ہاتھ پیر کو دبا لیتی ہے پیروں سے. اب کہاں بھاگو گے میاں؟ اور ایک ہاتھ سے منہ دہن کو پکڑتی ہے اور پلا دیتی ہے. بچہ مجبور ہو جاتا ہے. اب جب سپاہی انہیں کھلا رہے تھے کھانا، دودھ و چاول، تو کبھی دائیں بھاگ رہے تھے کبھی بائیں بھاگ رہے تھے، کبھی دائیں بھاگ رہے تھے کبھی بائیں بھاگ رہے تھے. اب قبیلے کے سردار نے کہا اس کا دہن پکڑو، اسے زبردستی کھلاؤ. زبردستی کھلایا گیا. یہ کھا کر پھر کوفہ آئے، مولائے کائنات سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے صدقت یا علی ابن ابی طالب، آپ نے سچ کہا تھا دودھ چاول کھاؤں گا. امام نے فرمایا تو جو سچ ہوا ہے وہ بھی بتاؤ اور جو ایکسٹرا ہوا ہے وہ بھی تو بتاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو جو کہہ دیا اہل بیت نے وہی انجام پانا ہے. ایک فکرہ اور نتیجہ اور بات تمام ہونے جا رہی ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جو ارادہ کر لے وہ ہو جاتا ہے. کیسا سنا ہے آپ نے؟ چونکہ لفظ کل پر بات چل رہی ہے، ایک جملہ سنیے اور نتیجہ بات تمام. امام حسن علیہ السلام اپنے باغ میں، امام حسن علیہ السلام اپنے باغ میں بیٹھے. دیکھیں پرمیشن آپ نے دی ہے، تھکیے نہیں تھکیے گا نہیں. مجھے یہاں کے بعد فوراً غازی آباد جانا ہے. 6 بجے مجھے ٹرین پکڑنی ہے. مولا مجھے وہاں تک پہنچا دیں گے. لیکن میں تھک گیا. آپ نے دیکھا کہ جب میں بیٹھا تھا تب بھی میرے چہرے پر ایسے ہی خوشی تھی اور اب بھی ہے. مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ چکا، لیکن آپ بھی تھکیے گا نہیں. کیوں؟ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ آن ڈیوٹی آفیسر کو تھکنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور فرما رہے آپ آن ڈیوٹی آفیسر تھک نہیں سکتا. آپ بھی تو مولا کے سپاہی ہیں. سپاہی تھکاوٹ کا اظہار. اور یاد رکھیے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ جب بھی فرش عزا پائیں تو انرجی سرف کرنے کی نیت سے آئیں. یہاں انرجی سرف کرنا ہے، انرجی خرچ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی انرجی بچا کر کیا کرو گے جو آل محمد کے کام نہ آئے. جو اللہ اور اہل بیت کے کام نہ آئے ایسی انرجی بچا کر کیا کرو گے بھائی. لیجئے یہاں پر لمحہ لمحہ آپ کا عبادت میں بسر ہو رہا ہے، گزر ہو رہا ہے. امام حسن اپنے کھجور کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی باغ کے قریب سے فقیر شام کا گزر ہو رہا ہے. اپنے سپاہیوں کے ساتھ لاہور لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. فقیر شام دیکھیں اکثر شورا فقیر شام کو امیر شام کہہ دیتے ہیں. ممبر پر بیٹھنے والے خطیب بھی اس فقیر کو امیر شام کہہ دیتے ہیں. اے صاحب اتحاد کی بات ہے. اور یہ ہے امیر کہنے میں کیا جاتا ہے؟ بہت کچھ جاتا ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم نے جس زبان سے اپنے آقا اپنے مولا علی کو امیر کہہ دیا، اب میرا مولا علی امیر ہے، دنیا فقیر ہے. اب کوئی علی کے علاوہ امیر نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی شوق رکھتا ہے کہ انہیں بھی منافقین کو امیر کہا جائے، حضرت کہا جائے، تو میرے ساتھ کوفے کے دربار میں چلے. اگر حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کو امیر کہہ دیا ہوتا
تو ہم بھی کہہ دیتے وہاں تو بات جان پہ بنی ہوئی تھی نا، وہاں بات جان پہ کہو، ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو، فرمایا خاموش، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ تو علی اور اولاد علی کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں، جتنے سب فقیر ہیں۔ فقیر شام گزر رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، تو جو اس کا وزیر تھا عمرو عاص سے کہتا ہے کہ عمرو عاص وہ جو دور کھجوروں کا باغ دکھائی دے رہا ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ علی کے بڑے بیٹے حسن بیٹھے ہیں۔ تو عمرو عاص چٹکیاں لیتا تھا، وہ کہتا ہے فقیر شام سے کہ خوش ہو جائیے، آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، وہ علی کے بڑے بیٹے حسن ہی بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے دیکھیں مجلس سیریس ہو کے نہ سنا کریے، نہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سیریس جو چہرے پہ آ گیا ہے، جو اضطرابی کیفیت، یہ دور ہوتی رہے ذرا سے مسکراہٹ سے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے صاحب۔ کہتا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ فقیر شام کہتا ہے عمرو عاص ایک مشورہ دے، آج دیکھ میرے پاس نیزہ بردار ہیں، تلوار چلانے والے ہیں، گھوڑ سوار ہیں، گھوڑے بیٹھے ہوئے، سپاہی یہ وہ اتنی سپاہی ہیں، کیا بہتر ہوتا کہ ہم حسن کے قریب جاتے اور اپنی شجاعت کا روب دکھاتے، اور اپنی شجاعت کا روب دکھا کر نعوذ باللہ علی کے بڑے بیٹے حسن کو رسوا کر دیتے، ذلیل کر دیتے۔ تو عمرو عاص فقیر شام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس لعنت اللہ والعذاب کی طرف دیکھ کر کہتا بڑا تعجب ہے مجھے آپ پر۔ کہتا تعجب کہ یہ حسرت آپ کے خاندان سے کب جائے گی؟ اللہ اکبر، ملاحظہ فرما لیا کا مطلب کہ میں نے تمہارے باپ دادا کو بھی دیکھا ہے اور تجھے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہارے خاندان کے کسی بھی انسان نے بنی ہاشم کے شہزادوں کو ذلیل کرنا چاہا، انہیں اللہ نے عزتیں بخشی، تم ذلیل ہو گئے۔ آئے تو فقیر شام نے قمچی نکالی، ڈنڈا نکالا اور عمرو عاص کے سر پر مارا اور کہتا کھاتا ہماری ہے گاتا حسن کی ہے۔ یہ بتا کس کی طرف کا؟ حضور آپ ہی کی طرف۔ کبھی مشورہ کیا کہ بہت اچھا مشورہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، چلیے انہیں رسوا کر دیجئے۔ کہا چلو۔ اب یہ قریب امام حسن آ گیا اور کہتا ہے حسن ہم نے سنا ہے، مولا کی قسم مجلس میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں کہ جب وجود کی ساری طاقت لگانے کو دل چاہتا ہے، اور وہ موقع آ گیا ہے۔ آپ کیسے سنتے ہیں آپ اپنا فیصلہ کریے گا، میں اپنی طاقت اور اپنی قوت کا اختیار رکھتا ہوں، آپ اپنی طاقت قوت کا اختیار رکھیں۔ کہتا حسن ہم نے کوفے کے منبر سے بارہا تمہارے بابا کو سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے سنا۔ امام فرماتے بے شک یہ دعویٰ صرف ہمارے بابا کو زیب دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ ہمارے بابا کو زیب دیتا تھا۔ تو فقیر شام کہتا ہے زیب دیتا تھا نہیں، یہ دیتا تھا نہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم تو بس اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں کیا باپ کی کوالٹی بیٹے میں بھی ہے؟ ذرا سا بیدار ہو جائیں، کیا باپ کی خاصیت بیٹے میں ہے، کوالٹی بیٹے میں ہے؟ اگر کچھ پوچھوں تو بتا لے جائیں گے۔ امام حسن مسکرائے، فقیر شام کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے بے وقوف ہمارے ہاں چہرہ بدلتا ہے، دعویٰ نہیں بدلتا۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ ہمارے ہاں چہرہ بدلتا ہے، نہ وعدہ بدلتا ہے نہ دعویٰ بدلتا ہے۔ یا علی مولا سلامت رکھے آپ۔ ہمارے ہاں چہرہ بدلتا ہے، نہ دعویٰ بدلتا ہے نہ وعدہ بدلتا ہے۔ اگر ایک وعدہ ایک محمد نے کر لیا تو آخری محمد اسے نبھائے گا، اگر ایک دعویٰ ایک محمد نے کر دیا تو سارے محمد اس دعوے کو پورا کریں گے۔ کہتا اچھا وہ کوالٹی ہے؟ فرماتے بے شک، کچھ پوچھوں تو بتا لے جائیں گے۔ امام نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھے گا؟ کیونکہ یہ اسی کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ نے مولا کائنات سے پوچھا تھا سر میں بال کتنے ہیں۔ ہاں یہ اسی کا بیٹا ہے۔ امام نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھے گا؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ سمجھ میں علم تو تھا نہیں، دائیں بائیں دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو سامنے کھجور کا درخت تھا، اس میں پھل لگا ہوا تھا۔ کہتا ہے فقیر شام لعنت اللہ والعذاب کہ بتاؤ حسن اس کھجور کے درخت میں کتنے پھل لگے ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا 3303۔ بھائی صاحب اتنی جلدی جواب امام دے سکتا ہے، مولوی نہیں دے سکتا، مولا ہی دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے
ہاں بہت تعجب میں پڑ گیا. امام نے سوچا نہیں سمجھا نہیں, فرمایا 3300 لفظ کن فیکون دیکھئے گا. کن فیکون کیا ہے؟ 3303. فقیر شام کہتا ہے حسن کیا سوچتے ہو؟ میں گنواؤں گا نہیں. امام فرماتے تو کیا سوچتا ہے حسن روکے گا؟ حسرت پوری کر لے, گنوا. سپاہی اوپر گیا, پھل نیچے آیا, کا گن. اب دیکھیے صاحب اگر گننے بیٹھ جاؤں میں 3303 تو نظر مولا بھی خراب ہو جائے گی اور وقت بھی بہت گزر جائے گا. لہذا ایک نیا طریقہ نکالا جائے کہ کام آسانی سے ہو جائے. اس نے گننا شروع کیا, 1 2 3, یہ 3000, یہ 300, یہ 3. کہتا حضور جتنا علی کے بیٹے نے فرمایا تھا اتنا ہی نکلا. غور فرما رہے ہیں, جتنا حسن نے کہا تھا اسی تعداد کے مطابق نکلا. تو اب یہ فقیر شام اشارے کرتا ہے کہ اسے کچھ گھٹا دے, گھٹا کے گن, چیٹنگ گھٹا کے گن. تو وہ گھٹاتا ہے, 1 اور گھٹایا کا 2 اور گھٹایا کا 3 اور گھٹایا کا 3000 اور گھٹایا کا 300 اور گھٹایا کا 3. کہ حضور یہ گھٹانے سے گھٹتی بھی نہیں. ارے کن فیکون کی زبان رکھنے والے مولا نے فرمایا یہ جو کہہ دیں وہی ہوگا. غور فرمائیے گا, بات تمام ہونے جا رہی ہے. کہ حضور یہ گھٹانے سے گھٹی نہیں, کہ کچھ بڑھا کے دیکھ لے. بڑھایا 1, بڑھایا 2, بڑھایا 3, بڑھایا 3000 اور بڑھایا 300 اور بڑھایا کا 3. کہ حضور یہ بڑھانے سے بھی نہیں بڑھتی. اللہ اکبر, یہ بڑھانے سے بھی نہیں بڑھتی. جب گھٹا کے بھی رسوا نہ کر پایا, بڑھا کے بھی رسوا نہ کر پایا, تو فقیر شام حالت سواری میں کہتا حسن ہم تمہارے منہ نہیں لگتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں تیرا نانا بھی عالم تھا, تیرا بابا بھی عالم تھا, تو بھی عالم ہے. یہ کہہ کے جانے لگا. امام نے فرمایا ٹھہر جا, میں بھی کچھ جانتا ہوں, تیرا باپ بھی جاہل تھا, تیرا دادا بھی جاہل تھا, تو بھی جاہل ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ کن فیکون کا اختیار ہے, یہ جتنا کہہ دیں اتنا ہوگا. بھائی حسین علی مقام نے کہہ دیا کہ راہب تجھے 7 بیٹے ہوں گے, تب ہوں گے, کیونکہ کن فیکون کا اختیار رکھنے والی زبان نے کہہ دیا نا. اب صاحب اب دیکھیے 3 سے 4 منٹ مجھے درکار ہے, گھڑی دیکھ لیجئے آپ. جتنا پسینہ مجھے ہو چکا ہے آپ کو نہیں ہوا ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے قوم کا کہ ایک آدمی تھکا دیتا ہے ہزاروں کو, اور 1000 مل کر ایک آدمی کو نہیں تھکا پاتے. ہے نا, یہ عجیب فلسفہ ہے. تھکیے گا نہیں, 3 سے 4 منٹ مجھے چاہیے. بھائی ایک ماں نے اپنے شہزادوں سے کہا تمہارے لباس درزی کے ہاں. یہ الگ بات کہ کہی گئی زمین پر, سنی گئی آسمان پر. صبح آئی. اچھا آپ نے کبھی تاریخ میں پڑھا کہ بچوں نے پلٹ کر کوئی سوال کیا ہو, اماں کپڑے کب آئے, کون سے درزی کیا گئے ہیں؟ کچھ سوال کیا نہیں کیا نا. دیکھیں تاریخ اسلام میں صرف 2 ہی مقام ایسا ملا جہاں پر سونے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بلا کسی سوال کے سو بھی گئے. ایک حکم ہے پیغمبر کا, نبی کا علی سے شب ہجرت, اور ایک حکم ہے بی بی سیدہ کا اپنے شہزادوں سے شب عید. نہ شب عید شہزادوں نے ماں سے کوئی سوال کیا, نہ شب ہجرت جناب امیر نے نبی سے کوئی سوال کیا. سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا اعتبار علی کو نبی کی زبان پہ تھا اتنا ہی اعتبار امام حسن و حسین کو ماں کی زبان پہ تھا. اللہ اکبر. سو گئے شہزادے, صبح ہوئی, ماں کے سالے ثواب کی مجلس ہے, فقرہ سن لو, مجلس تمام ہے. میں نے 3 سے 4 منٹ مانگے ہیں, غور فرمائیے گا. صبح ہوئی, دق الباب. کون؟ انا خیاط الحسنین, حسنین کا درزی بن کر آیا. اچھا یہ ہے کون؟ یہ دروغہ ہے, یہ رضوان جنت ہے, اس کے بغیر پرمیشن کوئی دروازہ نہ کھول پائے گا. ہاں لیکن دہلیز سیدہ پہ آ کر کیا بتا رہا ہے؟ درزی. میں پوچھوں گا رضوان تو دروغہ ہے, اپنا تعارف دروغہ کہہ کے کروانا, رضوان کہہ کر بتانا. کہا نہیں,
یہ وہ دہلیز ہے جہاں عہدے بتائے نہیں جاتے، عہدے بنوائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں عہدہ بتایا نہیں جاتا، یہاں سے عہدہ لیا جاتا ہے۔ اچھا رضوان ٹھیک ہے، تو دروغہ ہے، رضوان ہے، تو نے اپنے آپ کو رضوان نہ بتایا، درزی بتایا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صاحب ابھی 15 منٹ پہلے آپ کی سماعتیں جو سن رہی تھی وہاں تک آپ محفوظ رکھ چکے ہیں یا نہیں رکھ چکے، یا رہا کر دیا آپ نے؟ یہ تو آپ کی سماعتیں فیصلہ کریں گی۔ لیجئے میں کہوں گا رضوان، تو نے اپنے آپ کو رضوان نہیں بتایا، درزی بتایا۔ رضوان نہ بتا کر، درزی بتا کر تیری شان میں کمی نہیں آئی۔ رضوان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میاں کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے جن کا ناقہ بن کر رسول کی شان نہیں بنتی، ان کا درزی بن کر۔ اللہ اکبر۔ جن کا ناقہ بن کر مل کے مولا سلامت رکھے آپ، جن کا ناقہ بن کر، یار جن کا ناقہ بن کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جن کا ناقہ بن کر رسول کی شان نہیں گھٹ رہی ہے، قرآن مبین کی شان نہیں گھٹ رہی ہے، ان کا درزی بن کر ہماری شان گھٹ جائے گی؟ تو دیکھیے مومنین قوال، آپ کی جانب سے رضوان سے ایک سوال ہے، مومنین قوال کی جانب سے رضوان سے ایک سوال ہے کہ یہ بتا کہ یہ جو کپڑے لایا ہے بزرگان خاص طور سے، یہ سلے سلائے لایا ہے یا تھان لایا ہے؟ جی ہاں، سلے سلائے لایا ہے، تھان لایا ہے؟ سلے سلائے لایا ہوں، ارے تھان لے آتا، لانے کا شرف تو لیتا، سلنے کا شرف مدینے کے پشتینی درزی لے لیتے۔ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ کانائی امام حسن اور امام حسین کے اندازے کے مطابق لایا ہوں، جنت سے سلے سلائے لایا ہوں۔ غور فرمائے، سلے سلائے کیوں؟ ارے بھائی تھان لے آتا، برائی کیا تھی؟ کہ بہت بڑی برائی۔ اگر میں تھان لے آتا تو کل کا بد نصب مورخ اپنے نجس ہاتھوں سے لکھ دیتا، آیا تھا نانا کے لیے، سلوہ نواسوں نے لیا۔ ارے بولو بھائی، آیا تھا نانا کے لیے، سلوہ نواسوں نے لیا۔ وہ تو نانا کے لیے آیا تھا، وہ تو نانا کے لیے آیا تھا اور نواسوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ نہیں، یہ نانا کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مالکان جنت کے لیے آیا ہے۔ اچھا کہاں سے لے کر آیا ہے؟ شہر مظفر نگر سے، موانا سے، میرٹھ سے، غازی آباد سے، دلی سے، کہاں سے لایا ہے؟ سادات باہرہ کے کس گاؤں سے لایا ہے؟ کمیاں کسی گاؤں سے نہیں، جنت سے لایا ہے۔ غلط، یا تو جنتی نہیں، یا یہ لباس جنتی نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں رضوان ہو گئے بھائی صاحب رضوان، لیکن یہ جنت کا لباس نہیں ہے، جنت کا لباس۔ اچھا رضوان سوال کرے گا کہ اتنے اطمینان سے کیوں کہہ رہے ہو کہ جنت کا لباس نہیں؟ مگر صاحب ہم نے قرآن میں دیکھا ہے کہ ایک نبی جس کو جنت میں رکھا گیا، جب اسے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو آواز آئی، آدم ہم نے تمہیں جنت سے باہر جانے کے لیے کہا ہے، جنت کے لباس نہیں۔ جنت کے لباس جنت میں اتارو، جنت کا لباس جنت سے باہر نہیں جائے گا۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا معصوم نبی ہے، کچھ دنوں کے لیے ادھار ہی صحیح دے دے، انتظام ہو جائے گا، واپس کر دے گا۔ معصوم نبی ہے، انتظام ہو جائے گا، واپس کر دے گا۔ مسلمان تھوڑی ہے جو باغ فدق سمجھ کے کھا جائے گا۔ ارے میں نے کچھ کہا، نبی ہے، معصوم نبی ہے، کلمہ پڑھنے والا تھوڑی ہے جو باغ فدق سمجھ کے کھا جائے گا۔ کہا نہیں، کچھ بھی ہو ہم جنت کا لباس جنت سے باہر جانے نہیں دیں گے، یہ ہے ہمارا قانون۔ تو قانون شریعت یہ ہے، قانون الہی یہ ہے کہ جنت کا لباس، مجلس ختم ہو گئی میرے بھائی، آخری فقرہ، جنت کے لباس جنت سے باہر جا نہیں سکتے، تو جنت کا لباس لے کر آیا کیسے؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ جب جا نہیں سکتے تو لایا کیسے؟ رضوان پھر جواب دے گا، ہوش کے ناخون لو، فکر کا علاج کرو اور سوچ کر بتاؤ کہ
جنت کے لباس جنت سے باہر گئے کب؟ ارے میں نے کچھ کہا، سوچ کے بتاؤ کہ جنت کے لباس جنت سے باہر گئے کب؟ مطلب کہ ایک جنت سے نکلے دوسری جنت میں پہنچ گئے. ہائے ہائے ہائے، ایک جنت سے نکلے دوسری جنت میں پہنچ گئے. کون سی جنت؟ اگر ذرہ برابر بھی شک ہے تو میں دلیل پیش کیے دیتا ہوں. بھائی قمبر دہلیز سیدہ پہ آئے، بہن فضہ قریب آؤ. فضہ قریب آئی کہ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے کیا مقام دیا؟ کیا مقام دیا؟ کہ فرمانے لگے قمبر یہ حوریں تمہاری، جنت میں یہ مکان تمہارا، یہ باغات تمہارے، یہ نہریں تمہاری، یہ سلسبیل تمہاری، یہ زمینیں تمہاری، یہ محل تمہارا. فضہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کا مالک بنا دیا، بہت سارے عہدے دے دیے. فضہ نے کہا قمبر آواز نیچی کرو، جنت کی پرواہ وہ کرے جو جنت میں رہتا نہ ہو. اللہ اکبر. میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں، تو اس کا مطلب جہاں اہل بیت وہاں تو فرش ازا پر بھی تو اہل بیت آتے ہیں. اس کا بھی مقام جنت سے کم نہیں ہے، لیکن اس کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، اس کی عظمت پامال نہ ہونے پائے. وہ شہزادی کہ جس کی ایک التجا پا، ایک حکم پا جنت سے لباس ہے، جس کے حکم پر جنت کے دروازے کھل جائیں، تم اس کی تحلیز پا آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیے، جب ہم فضائل سنتے ہیں تو ہمیں سیدہ کے دشمنوں سے دشمنی کا احساس تب بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم مصائب سنتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ تم نے گرایا. عزیزوں، ایک مومنہ، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور خوشا نصیب تھی مرحومہ. دیکھیں دو طرفہ زندگی ہوتی ہے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جب والدین تعریف کرتے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ایک یہ رخ ہوتا ہے. اور ایک رخ یہ ہے کہ بچے بھی تعریف کریں کہ ہمارے والدین بہت اچھے ہیں. تو جو خاتون اس دنیا سے چلی گئیں یقیناً وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتی تھی. اب ان کے بچے جب سے میں آیا ہوں صفات پر صفات بیان کر رہے ہیں کہ ادھر چاند نمودار ہوتا تھا اور اہتمام عزاداری مکمل ہو جاتا تھا. عزیزوں، اب اس کا احساس اور زیادہ جب ہوگا کہ جب محرم آئے گا اور گھر کا سناٹا دکھائی دے گا، شہ نشینوں کا سناٹا دکھائی دے گا. کوئی نہ کوئی تو سجا دے گا علم تابوت، لیکن بچوں کی نگاہیں اپنی ماں کو تلاش کریں. لیکن میں مرحومہ کے بچوں سے بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں کا پہلو نہیں ٹوٹا تھا. تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ نہیں گرایا گیا تھا. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں نہیں اٹھایا گیا. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر والوں پر رونے کے لیے پابندی نہیں لگائی گئی، پرسہ کے لیے پابندی نہیں لگائی گئی. لیکن مدینے کا عالم یہ ہے کہ اہل بیت کے رونے پر بھی پابندی ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. جس کے صدقے میں خلق ہوئے اس کی آواز گریہ تمہیں پریشان کر رہی ہے. جن کے آنسوؤں کو دیکھ کر، جن کے آواز گریہ کو سن کر آسمان کانپ جاتا ہے، تم ان پر اعتراض کر رہے ہو. اللہ اکبر. میں دو چار فقرے پڑھوں، مجلس تمام ہو جائے گی. عزیزوں، جناب سیدہ جب دہلیز پائیں اور آگ جلانے کی بات ہونے لگی نا، تو آپ نے مکمل طریقے سے پہچان کروائی. تمہیں پتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبریل قرآن لے کر آیا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر فرشتے سلام کرتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرے بابا
میرے بابا اللہ کے رسول نے 6 مہینے تک آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینہ مسلسل صحابیوں کے ساتھ اللہ کا رسول ہر نماز پڑھنے کے بعد دہلیز فاطمہ پہ جاتا تھا اور سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ یہ وہی دہلیز ہے، یہ وہ دہلیز ہے جہاں پر حسن و حسین رہتے ہیں، یہ وہ دلیل ہے جہاں پر نبی کا بھائی علی ابن ابی طالب رہتا ہے۔ اچھا تم سب بھول گئے تو اتنا تو یاد ہوگا نا، یہ وہ اس کی دہلیز ہے جہاں نبی کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ رہتی ہے، لیکن ملعونوں نے کوئی بات نہ سنی۔ فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا دیا گیا۔ جلتا ہوا دروازہ جب گرایا ہے نا تو ایک چیخ بلند ہوئی، فرمانے لگی شہزادی اے فضہ میرے قریب آ جا، میرا موسے میرے شکم میں شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، رونے میں کوتاہی نہ کریے گا۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ جب جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گر گیا نا تو روایت کہتی ہے کہ ملعون گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ سیدہ پہ ظلم نہیں ہوا، ایک مرتبہ میں پسلیاں نہیں ٹوٹی، ایک مرتبہ میں نہیں ٹوٹی، دروازہ گرنے سے پسلیاں ایک مرتبہ پہ نہیں ٹوٹی۔ کہ روایت کہتی ہے، اٹھائیے معتبر کتابیں، ہر ایک میں آپ کو روایت مل جائے گی۔ جب جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا ہے نا تو ملعون گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اندر جانے کے لیے انہیں دروازہ عبور کرنا ہوگا، دروازہ پار کر کے جانا ہوگا نا، بیچ میں دروازہ ہے اندر جا نہیں سکتے۔ خدا لعنت کرے اس ملعون پا جو سیدہ کے گھر پہ حملہ کروانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دروازے کو پل بنا لو، دروازے کو پل بنا لو، دروازے سے ہو کر اندر جاؤ۔ ارے مجھے نہیں پتا کتنے سپاہی تھے، لیکن جتنے بھی تھے دروازے پر چڑھ چڑھ کر اندر جانے لگے۔ جب بھی کوئی ملعون دروازے پہ آتا تھا نا، نبی کی بیٹی آواز ہے فضہ میرا محسن بھی شہید ہوا، میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ لو ملعون گھر کے اندر آ گئے نا، دروازہ ہٹایا گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ زخم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بنت رسول بے ہوش ہو گئی، غش خاک کے زمین پر رہ گئی، اٹھ نہ سکی۔ اور ملعون جناب امیر کو رسن بستہ کر رہے تھے۔ امام حسنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا مصیبت کا نا کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم ماں کی مدد کے لیے جائیں یا بابا کی امداد کے لیے جائیں۔ ایک طرف بابا بھی مصیبت میں ہے، دوسری طرف ماں بھی مصیبت میں ہے۔ لیکن تاریخ کے جملے سننا، اب پرسہ اسی پر تمام ہوگا۔ جیسے ہی جناب امیر کو رسن بستہ کر کے باہر لے جانے لگے نا تو جناب فاطمہ زہرا نے محسوس کیا، غش سے افاقہ ہوا اور اسی زخمی حالت میں علی کی ابا کا دامن تھام لیا، تھامے تھامے پکڑے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ پسلیوں کا درد بھول گئی زہرا، پسلیوں کا زخم بھول گئی بی بی زہرا۔ علی کے ابا کا دامن تھام کر گھر سے باہر آ گئی۔ خلو ابا الحسن، خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھرا دوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک فقرہ کہہ دوں عزیزوں، اب تک سیدہ کا ہاتھ سلامت تھا، ابھی ہاتھ شل نہیں ہوئے تھے، ابھی دائنا ہاتھ صحیح ہے، لیکن جب ابا کا دامن تھام کر باہر آئی ہے نا تو ملعون کہتا ہے کہ اے بنت رسول علی کا دامن چھوڑ دو، ابا کا دامن چھوڑو۔ فرماتی نہیں، یہ وقت کا امام ہے، یہ امیر المومنین ہے، نبی کی بیٹی وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ کہتا ہے سیدہ چھوڑو ورنہ ہم کوڑے کی بارش کریں گے۔ فاطمہ نے انکار کیا تو ملعون نے اپنے غلام کنفس سے کہا کہ جا دامن چھوڑوا دے۔ کنفس آگے بڑھا، سیدہ کے دائیں پہلو پر اتنے تازیانے مارے کہ ہاتھ شل ہو گیا۔ کیا سن رہے وزادارو؟
اب اس واقعے کے بعد امام حسنین فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب بھی سیدہ نماز پڑھتی تھی نا تو دونوں ہاتھ اٹھا نہیں پاتی تھی، ایک ہاتھ سے اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے تسبیح، ایک ہاتھ سے دعا مانگتی تھی، ایک ہاتھ سے سارے کام کرتی تھی۔ لو مجلس تباہ کر دی عزیزوں، وہ وقت بھی آیا جب سیدہ کا آخری لمحہ آ گیا، دنیا سے جانے والی ہے، فرمایا ابوالحسن میرے حسین کا خیال رکھنا، اے ابوالحسن میرے حسین کا خیال رکھنا۔ فرمانے لگے کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب میرے شکم میں تھا نا تب بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا، اماں حسین پیاسا ہے، اماں حسین پیاسا ہے، میرا حسین بہت جلدی پیاسا ہو جاتا ہے۔ اے عزاداروں، یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ پنجتن میں اگر سب سے زیادہ کسی کو پیاس لگتی تھی نا تو وہ امام حسین۔ لو سیدہ کائنات سے چلی گئی اور ایک دن وہ آیا کہ وصیت کے مطابق قبر زہرا پر بیٹھ کر علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ قبر سیدہ لرزنے لگی۔ پوچھا اے بنت رسول اس قبر کے لرزنے کا راز کیا ہے؟ کہ ابوالحسن قرآن بند کر دو، میرا حسین گھر میں پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی محبت دیکھی آپ نے؟ گھر سے دنیا کے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے ماں، دعائیں دیتی رہتی ہے ماں۔ علی نے قرآن بند کیا، گھر میں آئے امام حسین کو پانی پلا دیا، حسین کی پیاس پوری ہو گئی۔ لیکن یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ پنجتن میں سب سے زیادہ پیاس کسے لگتی تھی؟ امام حسین کو لگتی تھی نا۔ چلو کربلا کے میدان میں، کربلا میں جتنے بھی تھے نا سب کے سب جتنے بھی تھے، جس کا جو بھی رشتہ ہوتا تھا، ماموں ہم پیاسے ہیں، بابا ہم پیاسے ہیں، بھیا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، جس کا جو بھی رشتہ تھا نا اس نے حسین سے آ کر اپنے پیاس کا شکوہ کر دیا۔ لیکن آئے حسین کی مظلومیت، ارے حسین خود پیاسا، حسین کہے تو کس سے کہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی فاطمہ، یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے اتنا خیال رکھا، کاش کہ جب حسین تیروں پہ معلق ہوگا، شمر کا خنجر چلے گا، سوکھا گلا ہوگا، نہ کوئی پانی دینے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے معبود تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہے۔ بحق اہل بیت علیہ السلام ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو شہزادی زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ میرا معبود بحق اہل بیت علیہ السلام جن مرحومہ کے لیے مجلس اس سال برپا ہوئی ہے، ان کی روح پر اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں بہتر سے بہتر جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان، ان کے رشتہ دار، بیٹے، احباب، بیٹیاں، سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاردہ معصومین علیہ السلام، یہ جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے میرے معبود، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں مومنین مومنات ہیں، انہیں کرونا، اومیکرون اور ہر امراض سے محفوظ فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں ترقی، وسعت، برکت عنایت فرما۔ میرے معبود بحق چاردہ معصومین علیہ السلام، قوم کے جو بچے تعلیمی سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، وہ جس بھی شعبے میں علم حاصل کر رہے ہیں، انہیں ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہے سرکار ابی الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ بحق اہل بیت علیہ السلام، منجی عالم حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے حوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مرحومہ رئیس بانو بنت کفایت علی کی روح کو
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق آل بیت علیہ السلام بحق چار معصومین علیہ السلام اس مجلس کا